ایک عیش پسند مرد تھا کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بیٹھے بٹھائے مجھے بہت پیسہ مل جاتا تھا اور جسم کی لذت کے لیے عورتیں بھی آسانی سے مل جاتی تھیں۔ میرے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے کیونکہ میرے کام ہی ایسے تھے۔ لوگ اپنی عورتوں کو سب سے چھپاتے پھرتے، لیکن وہ شخص تھا کہ لوگ اپنی عورتوں کو خود میرے پاس لے کر آتے تھے اور مجھے ایک رات ان کے ساتھ گزارنے کے لیے پیسے دیتے تھے۔ ان لوگوں کو ایسا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا اور اعتراض ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں تو ان کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ لوگ خود اپنی عورتوں کو لے کر آتے تھے۔ میرے پاس ان لوگوں کی بدولت اپنی راتیں رنگین کرتا تھا۔ میرا پالا ہر قسم کی عورت سے پڑا تھا، گوری، کالی، چٹی عمر کی، بڑی عمر کی، ادھیڑ، کوئی خود پہل کرنے والی۔ لوگ عورتوں کو پیسہ دے کر اپنے پاس بلاتے، لیکن میں وہ شخص تھا کہ میرے پاس مرد اپنی عورتوں کو خود لاتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ایک رات گزارتا تھا اور بدلے میں وہی مرد مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر جاتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میرا ایسا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے گھر بیٹھے ہی مرد اپنی عورتوں کو میرے پاس لاتے تھے اور مجھے پیسے بھی دے کر جاتے تھے۔ میں پیسے لے کر حلالے کرتا تھا اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر روز مرد اپنی عورتوں سے لڑ جھگڑ کر غصے میں ان کو گالی گلوچ کر کے یا شک کی بنیاد پر طلاق دے دیتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے ہوش ٹھکانے آتے تھے ان کو لگتا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے چکر میں وہ اپنی بیویوں کا حلالہ کرواتے تھے۔ حلالہ بھی ایک قسم کا جاب ہے کیونکہ حلالہ کرنے کے لیے بھی میں پیسے لیتا تھا۔ پہلے لوگ جب اپنی یوں بیویوں کو طلاق دیتے تھے، ان سے رجوع کرنے کے لیے حلالہ اپنے خاندان میں ان سے اپنے کسی خاندان کے مرد سے یا اپنے ہی گھر میں موجود کسی نوکر سے کرواتے تھے تاکہ کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو۔ لیکن جب کچھ ایسے ہی کیس ہوئے کہ حلالہ کرنے کے بعد حلالہ کرنے والے آدمی نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو طلاق نہیں دی، اس کے بعد لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا اور اپنی ہی کسی خاندان سے لڑکے سے حلالہ کروانے سے بہتر ہے مجھ جیسے لڑکوں کے ساتھ حلالہ کروانا صحیح سمجھتے تھے۔ مجھے صرف پیسے سے مطلب ہوتا تھا۔ جب پیسے لے کر حلالہ کرتے تھے اور اگلے ہی دن اس عورت کو طلاق دے دیتا تاکہ اس کا سابقہ شوہر اس سے پھر سے شادی کر لے۔ آج میرے پاس ایک ایسی ہی لڑکی کو لایا گیا تھا جو بہت کم عمر تھی، بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی حجاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اس آدمی کی عمر کم سے کم 45 سال ہوگی۔ اس آدمی نے ایک بلیک ماسک پہنا ہوا تھا جس سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی داڑھی بڑی تھی، وہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں کے انصار دکھائی دے رہے تھے، وہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو بھی برقعے اور نقاب میں لایا تھا، خود بھی ماسک لگا کر آیا تھا۔ مجھے لوگوں کو دیکھ کر بالکل بھی تعجب نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر میرے پاس جو بھی لوگ آتے تھے وہ اپنا چہرہ بھی چھپا کر ہی آتے تھے، اپنی بیویوں کا چہرہ بھی چھپا کر ہی لاتے تھے تاکہ دنیا کو ان کے گھر میں روح کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور یہ لوگ خاموشی سے کیا کام کرواتے پھر رہے تھے۔ اس وجہ سے میں کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دیتا تھا، بس کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ اور آدمی تھوڑا گاہک بات کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے فالتو باتیں پسند نہیں، فوری ہی اپنی بیوی کا مجھ سے نکاح کروا اور تم یہاں سے چلے جاؤ، صبح آ کر اپنی بیوی کو لے جانا، میں نے جھجک لہجے میں کہا۔ تو آدمی کافی ہکا بکا سا ہو گیا جب میں نے واضح طور پر اس لڑکی کے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس کیے تھے، لیکن میں نے اپنا دھیان مولوی کی جانب نہیں کیا۔ مولوی نے میرا اور اپنی بیوی کا نکاح کروایا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ نکاح کے فوری بعد ہی میں نے ایک نوکری کے ذریعے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے میں گیا تو لڑکی آدھی ہی سہمی نظر آ رہی تھی، اس کا چہرہ بھی نقاب میں تھا، ویسے ہی اس نے برقع بھی پہنا ہوا تھا۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر بہت تعجب نہیں ہوا کیونکہ اکثر اوقات لڑکیاں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور ڈری ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہی مجھے یہ لڑکی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی پہل کرنی ہوگی، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ہاتھ بڑھا کر جب اس کا نقاب اتارا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت لڑکی
بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ جو لڑکیاں آتی تھیں وہ معمولی سی شکل و صورت کی ہوتی تھی، زیادہ تر تو ان میں گھریلو عورتیں ہوتی تھیں جن کے چہرے سے ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس لڑکی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ بہت معصوم اور بھولی سی حسین لڑکی، وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں ہوش رہا تھا کہ میں کس کام کے لیے اس کمرے کے اندر آیا ہوں۔ میں اس کیفیت میں اس کے مزید قریب ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی منسوئی گڑیا ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جن میں گلابی پن شامل تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ کانپ سی گئی اور ایک دم ہی پیچھے کو ہو گئی۔ جس کے پیچھے ہونا بھی مجھے ہوش میں لے آیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تم تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی سی لگ رہی ہو، چہرہ بھی تمہارا بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بھی ایک شریف لڑکی محسوس ہو رہی ہو۔ تو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ میرے لہجے میں بہت حیرانی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھلا کون پاگل طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی لڑکیاں میں اب تک دیکھ چکا تھا، ان کی تیز ترازی کی وجہ سے ہی ان کے شوہر نے ان کو غصے میں آ کر طلاق دی تھی، جس کی باعث میں ان کا حلالہ کرتا تھا۔ لیکن یہ لڑکی مجھے بالکل ہی الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تو بات تھی اس نے جو اس کو سب سے الگ بنا رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں خود کی حیرانی چھپا نہیں پا رہا تھا اور فوری ہی سوال گو ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بولنا ہی نہیں جانتی ہو، لیکن جب مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے تو میں اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی ڈرو مت، مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرو۔ آخر تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ جب میں نے اس سے اعتماد میں لیا تو وہ تھوڑی سی ریلیکس نظر آنے لگی۔ وہ ڈری سہمی اور آواز میں کہنے لگی، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جس طریقے سے باہر آپ میرے شوہر سے بات کر رہے تھے، مجھے آپ کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کسی غلط کام کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کیجیے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ میرے شوہر کا کیا دھرا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے چہرے پر ایک دم ہی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ معصوم تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، تمہارے شوہر پر غصہ تھا، اس کی وجہ سے تمہیں حلالہ جیسے عمل سے گزرنا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے میں اس سے اس طریقے سے بات کر رہا تھا۔ میں کبھی بھی تم سے بدتمیزی نہیں کروں گا۔ تم مجھے ریلیکس ہو کر بتاؤ، آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی؟ کہا تھوڑی دیر اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے۔ اتنا سہم جانا مجھے حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر میں اسے چھو لیتا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہی ہو جاتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی معصوم کو کچھ ہو۔ وہ لڑکی میری باتوں سے بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور تھوڑا سا سکون سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں جو آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ میرا پہلا حلالہ نہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے اوزان خطا ہونے لگے اور میں حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ تمہارا پہلا حلالہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، یہ میرا پہلا حلالہ نہیں بلکہ 7واں حلالہ ہے۔ میرا شوہر ذہنی طور پر پاگل انسان ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت کم عمری میں کروا دی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل رضامند نہیں تھی، لیکن میرے ماں باپ کے زور زبردستی کی وجہ سے مجبوراً مجھے ایک عمر دراز آدمی سے شادی کرنی پڑی تھی۔ میرا شوہر مولوی ہے اور وہ بے وجہ ہی مجھ پر بہت شک کرتا ہے اور عجیب عجیب باتوں پر مارتا پیٹتا بھی ہے، اور غصے کے اندر ہی وہ مجھے طلاق دے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے حلالہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں، اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ میں اب تھک چکی ہوں۔ بار بار اس غلط فعل سے میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا کہ یہ سب کچھ گناہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سنتا۔ زور زبردستی مجھے کسی نہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ آدمی میری دوہری حالت کر دیتا ہے۔
मैंने ये तमाम बातें आज तक किसी भी आदमी को नहीं बताई, क्योंकि कोई भी इस बारे में जानने को सोचता ही नहीं, बस खामोशी से मेरे करीब आता है और मुझे बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल करके चला जाता है। एक आप वाहद हैं जिसने इस बारे में जानने का तजस्सुस पैदा किया, तो मैंने खामोशी से आपको अपनी तमाम वारदात सुना दी है। खुदारा मुझ पर आप लोगों की तरह जुल्म ज़्यादती नहीं करिएगा, आराम से मेरे साथ पेश आइएगा। वो लड़की नरम और लहजे से आवाज़ में निगाहें झुकाकर मेरे सामने बोल रही थी, और मैं हैरानी आंखों से इस लड़की को देख रहा था। वो कितनी दुख भरी ज़िंदगी गुजार रही थी, और इसका शौहर मुझे वाकई ही देखने में एक मेंटल इंसान लग रहा था, पागल इंसान जो एक खूबसूरत लड़की की कदर ही नहीं कर पा रहा, इस लोगों को सामने पेश कर रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ हैरानकुन था। मैंने इस लड़की को इस वक्त कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा। वो मुझे देखकर पीछे से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें जल्दी ही रात गुजारनी होगी, क्योंकि सुबह ही मेरा शौहर आ जाएगा मुझे लेने के लिए, और अगर ज़रा भी देर हो गई तो बेवजह मुझे घर ले जाने के बाद मारेगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे मार पीटा जाए। मैंने इस तरह इसकी तरफ निगाहें घुमाकर देखी और बिना कुछ बोले कमरे का दरवाज़ा खोलकर चला गया। इसकी आवाज़ मुझे एक बार फिर कमरे के बाहर भी आई थी, और वो मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात को सुनना ज़रूरी नहीं समझा और मैं लाउंज में आकर बैठ गया। मेरे दिमाग की रगें फूली हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस आदमी के घर जाऊं और इसको धक्के देकर रख दूं। ये एक मासूम लड़की के साथ वो इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ साथ मुझे इस लड़की के घर वालों पर भी अफसोस हुआ था कि वो कितने बदतमीज़ हैं। एक पागल से अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, और शादी करने के बाद अपनी बेटी को बिल्कुल ही भूल से गए थे। इन लोगों को अपनी बेटी का बिल्कुल भी होश नहीं था। वो किस तरीके से जी रही है, मर गई है या फिर जिंदा है। अचानक ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इस लड़की को आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करूँगा, बल्कि इसको अपने साथ ही अपने घर के अंदर रखूँगा। ये सब एक कुदरती अमल था। मैंने सोचा था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा करने का, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। आज से पहले भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई थी जो मजबूर थी, शरीफ भी थी और मासूम भी, और इन पर घर वालों की तरफ से जुल्म ज़्यादती की जा रही थी। लेकिन मुझे कभी भी किसी लड़की पर इस कदर तरस नहीं आया था, और ना ही इससे कभी हमदर्दी हुई थी। बस मैं अपने काम से काम रखता था। मेरा काम पैसे लेना था, इससे ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन ना जाने क्यों आज इस लड़की को देखकर मैं बह गया था। मेरा दिल कर रहा था मैं इसको कहीं भी जाने ना दूं। वैसे अगर देखा जाता तो वो मेरे मुकम्मल अख्तियार में थी और मेरे नकाम में थी। मैं चाहता था इसको रख सकता था, क्योंकि हमारे मज़हब में हलाला को वाजिब करार दिया गया है। जो लोग इसी तरह से हलाला करते हैं, क्योंकि हलाला इसी सूरत में जायज़ है। अगर किसी की तलाक होती है तो वो दूसरी शादी करते हैं। अगर दूसरी शादी नाकाम होती है तो फिर वो अपने साबका शौहर से शादी कर सकती है। हलाला इसी सूरत में जायज़ है अगर कुदरत की तरफ से हालात ऐसे हो जाएं तो। लेकिन आज के दौर में इन लोगों ने हलाला को बचाने की बिना दिया है, मज़हब को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं कोई अच्छा परहेज़गार हूँ, लेकिन इंसान था और मज़हब के मुताबिक चलता था। मेरी अपनी ज़िंदगी के असूल और थे। मैं मज़हब के मुताबिक बेशक नहीं चलता था, लेकिन मज़हब को अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता था। और जो ऐसा करते हैं लोग, मुझ पर शदीद गुस्सा आता था। जिस तरह आज ये मौलवी मेरे पास आया था, बज़ाहिर वो दीनदार और नेक बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसकी असलियत क्या थी ये तो इसकी बीवी ही जानती थी, या फिर वो खुदा ही जानता था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार इसने अपनी बीवी का हलाला करवाया था। अगर आज मैं इसको तलाक भी दे देता तो 8वीं बार भी इसका हलाला करवा देता। वो एक ज़हनी बीमार, ज़हनी मरीज़ा शख्स था। ऐसे शख्स कभी नहीं सुधरते, और वो मासूम लड़की लोगों की हवस का निशाना बनी रहती थी। हलाला के नाम पर जानवरों के आगे फेंक देता था। वो इसे नोचते नोचते मैंने सोच लिया कि मैं अब किसी भी बतौर इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कितनी खूबसूरत और बोली वाली लड़की को मैं अब किसी के तौर पर इस दरिंदे के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। इसी वजह से मैंने पूरी रात लॉन्च में ही गुजार दी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो आदमी
मेरे सामने बीवी का मुतालबा करने मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने आंखें छोटी करके इसको गौर और गुस्से से बनाकर बोला, यहाँ से दफ़ा हो जो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं इस लड़की के पास नहीं जा सका। हलाला तो हुआ ही नहीं और ना ही मैं तलाक देने का अभी सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इस लड़की के साथ अभी वक्त गुजारना चाहता हूँ। इस आदमी ने जब ये बात सुनी तो यकदम ही इसने मेरा गिरबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कोई घटिया बात की। फौरी से तलाक दो, अभी के अभी मैं अपने साथ अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। वो आदमी रो कर बोला। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपनी रग वाज़िया तौर पर फूलती हुई महसूस हुई, आंखों में खून उतर आया। मैंने सन्नाटेदार थप्पड़ गमाता हुआ इस आदमी के गाल पर रसीद किया, जिसको खाते ही वो ज़मीन पर दड़ हो गया। अंदर बैठी इस लड़की ने जब शोर सुना तो फौरी ही अपने कमरे से बाहर आ गई और सामने का मंजर देखकर चुप से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वो लड़की हैरान होकर इस लड़के को देख रही थी। वो इस दफ़ा में इस आदमी को मार पीट रहा था। इसने इसको चंद ही मिनट में ढाल कर रख दिया था, अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। और वो जब पलटकर अंदर की तरफ आने लगा तो इसके सामने खड़ा देखकर पूछा कि रात कैसी गुजरी। का इसका लहजा इतना नॉर्मल था कि इस लड़की को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। वो कहने लगी, आपने मेरे शौहर को क्यों मारा है? हम लोगों के दरमियान यही बात तो तय हुई थी कि आप मुझे एक रात के लिए अपने पास रखेंगे और सुबह तलाक दे देंगे ताकि मैं अपने शौहर से दोबारा निकाह कर सकूं और इनके साथ ज़िंदगी जी सकूं। लेकिन आप इन्हें मार पीट करके इसे क्यों निकाल रहे हैं? इस लड़की के लहजे में काफ़ी हैरानी थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा कि वो आदमी तुम्हारा शौहर था, लेकिन अब नहीं है। वो तुम्हें तलाक दे चुका है और एक बार नहीं बल्कि 7 मरतबा। अब अगर तुम्हारा कोई शौहर है तो वो मैं हूँ और मैं अपनी बीवी को दोबारा इसके इंसान के साथ जाने नहीं दूंगा। जब मैंने ये बात कही तो फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आपकी बातों का क्या मतलब है? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपनी बात दोबारा दोहराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अब नहीं निकालूंगा। मैंने सोच लिया है कि मैं सारे काम जो करता रहा हूँ वो छोड़ दूंगा और अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपनी बीवी को किसी दरिंदे के हाथ में भेजूँ और वो इसको वापस रोल दे। वो लड़की के तमाम बातें सुनकर वहाँ से जा चुकी थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मुझे एक रात का अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मैंने अपने काम को लात मार रहा हूँ। मैं जानता था मुझे इस काम से बहुत सुकून मिलता है। जी, इसके जिस्म की लज्जत के लिए लड़कियाँ आराम से मिल जाती हैं और खाने पीने और ख़ुद पर खर्च करने के लिए पैसा भी वो लोग ही मुझ पर लौटाते हैं। लेकिन जब से मैंने इस लड़की को देखा था मुझे अपना आप खुद में महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को बदल चुका हूँ। मेरे लिए सब कुछ बहुत हैरानकुन था। मैं चंद पल वैसे ही सख्त खड़ा रहा। मेरा फैसला अटल था और मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं था। मैं सब कुछ करके बहुत मुतमिन था और अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मैं दोपहर को गया और रात को घर वापस आया तो वो लड़की मुझे किचन के पास मौजूद नजर आई। मेरी आंखों में एकदम ही खुमारी सी आ रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस लड़की को थोड़ा वक्त दे सकूं ताकि वो थोड़ी सी संभल जाए और अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ हंसी खुशी आगे बढ़ जाए। मैं इसकी पुश्त के पास जाकर खड़ा हो गया और इससे पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे इस तरह से अचानक आ जाने पर वो एकदम ही खौफ से लर्ज उठी और पीछे को होने लगी। लेकिन जब इसने मुझे देखा तो थोड़ी चुप होकर सर झुका गई। मैंने दोबारा यही बात पूछी तो एकदम ही मेरे सीने से लग गई और रोने लगी। मेरे लिए ये अमल काफ़ी हैरानकुन था। मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे सीने से लगकर यूँ रोएगी। मैंने धीरे धीरे से इसे चुप करवाना शुरू किया। इसको पानी का गिलास पकड़ाकर पूछने लगा, आखिर क्या हुआ है? इसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रही हो? तो वो कहने लगी, आपके जाने के बाद वो आदमी फिर आया था। इसने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और मुझे बहुत मारा पीटा भी है। ये बात सुनकर मुझे अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं, मेरी बीवी पर हाथ उठाने वाले का हाथ काट दूं। मैं जैसे ही उठकर वहां से जाने लगा तो इस लड़की ने बड़ी ही आंखों से मेरी जानब देखा और कहने लगी, खुदारा मुझे तलाक दे दें क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकती।
ہوں وہ آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہیں ہر حال میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری زندگی سنور جائے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو ایک گھماتا ہوا سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور غصے میں پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میں اپنی پوری زندگی بدل رہا ہوں، اپنے سارے برے کام چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ رہا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں طلاق دے دوں تاکہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ لڑکی تم خود بتاؤ، کیا تمہاری زندگی اس انسان کے ساتھ سنور سکتی ہے؟ یہ انسان تمہیں 7 بار طلاق دے چکا ہے اور تمہیں حلالہ کرنے پر مجبور کر چکا ہے، اور وہ ایک ایسا انسان ہے عورتوں کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا اور تمہیں ذہنی مریضہ بنا کر پاگل خانے میں بھرتی کروا دے گا۔ اس سے بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، اور مجھ کو کہہ ڈالا کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس آدمی کو تو میں اب خود دیکھ لوں گا۔ اپنے طریقے سے میں یہ بول کر باہر آ چکا تھا، اور میں نے فوری ہی اس آدمی کا پتہ کیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے گھر آ کر میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے مارا پیٹا بھی تھا، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے اسے فوری ہی پکڑ لیا اور سخت سے سخت سزا دینے کا مجھ سے وعدہ کر لیا۔ میں ہنسی خوشی گھر لوٹ آیا، لیکن وہ لڑکی ابھی تک ویسی ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کی زندگی اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ وہ خوشی کو محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جانتا تھا مجھے تھوڑے دنوں تک اس کے ساتھ سرد رویہ رکھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی اور میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اس کو وقت دینے لگا، اس کو اس کی اہمیت بتانے لگا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ لڑکی میری طرف مائل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی حلال رشتے میں بہت طاقت رکھی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں اس قدر ایک دوسرے کے قریب آ گئے کہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہم دونوں ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہماری شادی کو اب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اور ہمارا ایک خوبصورت چاند جیسا بیٹا بھی ہے، جس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بھی اللہ سے توبہ کی اور اپنے اعمال کی معافی مانگی۔ میں نے بہت غلط کام کیے تھے۔ اس لڑکی نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے اور مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا۔